السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آپس میں بات چیت کرنے میں اپنی جو محبت ہے لٹاتا ہے، جس کا ثواب بھی دیتا ہے اس کے اندر، اس کا بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ جتنا بھی اس کا شکر ہم زبان سے ادا کریں نہیں ہو سکتا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کے بارے میں۔ قرآن کریم کو سیکھنا اور اس کو سکھانا بہت ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم سیکھنا بہت آسان ہے۔ کسی شخص میں اگر وہ بچپن میں قرآن کریم نہیں پڑھا، وہ کسی مسئلے میں الجھ گیا، یا زندگی میں کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں جن کے اندر وہ نہیں سیکھ پاتا، اب بچہ تھا، اب جوان ہو گیا، استاد نے کچھ کہہ دیا، بھاگ گیا تھا، یا پھر مشغولات اتنی ہو گئی کہ وہ پڑھنے سے قاصر ہو گئے۔ لیکن قرآن کریم بہت آسان ہے، کوئی اس کے اندر عمر طے نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت قرآن کریم کو سیکھ سکتا ہے اگر وہ لگن ہے اس کے اندر سیکھنے کی، وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم سیکھوں۔ اور قرآن کریم کی تو زبردست فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حسنا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسن بعشر امثالها۔ ترجمہ یہ ہے اس کا، جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی، اور وہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ والحسن بعشر امثالها۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن بلکہ الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف، لام ایک حرف ہے، اور ولام حرف، میم ایک حرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حرف پہ ایک نیکی جو برابر 10 نیکی کے برابر ہے، یعنی کہ ہم نے پڑھا الف لام میم، یعنی کہ 30 نیکی ہم نے بیٹھے بیٹھے کما لی۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ بنا سمجھے پڑھنا بھی، یعنی کہ ہم اس کے معنی نہیں جانتے ہیں، اس کے باوجود پڑھیں تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ اور جو میں آپ کو قرآن کریم سکھانے جا رہا ہوں، اس کے اندر جو آپ نے پہلے سیکھ رکھا ہے، یعنی کہ یہ خالی اس کے لیے نہیں ہے کہ جو نہیں سیکھ رہے ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جو سیکھے ہوئے ہیں لیکن وہ صحیح طریقے سے نہیں سیکھے ہوئے، وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، انہیں شرم آتی ہے۔ اگر جو کہیں بیٹھے قرآن کریم اکیلے میں پڑھ لیں گے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ان کے برابر میں کوئی بیٹھا ہوا تو وہ ان کی آواز اتنی سی ہو جاتی ہے، ان کے خود کے کانوں تک نہیں آتی۔ تو یہ ان سب تمام کے واسطے ہیں کہ جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 14 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے 7 زمین 7 آسمان بنائے ہیں، تو ان کو اچھا کر کے پڑھنا اور صحیح پڑھنا، قرات کی طریقے سے پڑھنا، وہ 14 چیزیں ہیں۔ 14 چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں اتارنی ہیں۔ قاعدہ پڑھایا جائے گا، قاعدے کے اندر یہ 14 چیزیں رکھی گئی ہیں، اور اسی کو آپ کو پڑھنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ خالی صرف قاعدہ پڑھا کے آپ کو بتا دے جائے گا یہ پڑھنے کا طریقہ چھوڑ دے گا، نہیں، پورا کا پورا قرآن کریم آپ کو پڑھ کر بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ بھائی اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ قرآن کریم مکمل نہ ہو جائے، یہ میرا وعدہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی چاہی تو میں پورا مکمل آپ کو قرآن کریم کر بتاؤں گا۔ اور جو حضرات جو نہیں سیکھ سکے، جو آپ کے تعلق میں ہیں، آپ کے رابطے میں، آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، کوئی بھی ہیں، ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیے کہ وہ بھی قرآن کریم کو سیکھیں آسان طریقے سے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسروں کی آسانی کی اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور جب میں پڑھنا شروع کروں تو آپ بھی میری ساتھ پڑھیں۔ ایک الفاظ کو 3 دفعہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب کچھ الفاظ ہو جائیں گے انہیں پھر واپس لوٹا کے پھر شروع کیا جائے گا، سمجھ گئے؟ اس طریقے سے آپ کو اپنے ذہن میں اتارنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، کانوں سے سننا ہے، زبان سے ادا کرنا ہے، تب جا کے آپ کے دل پر اثر کرے گا قرآن، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کیجیے میرے واسطے بھی اور اپنے واسطے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الف، میری ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں اکیلا، نہ، آپ کو پڑھنا ہے۔ جب تک اپنی زبان سے الفاظ ادا نہیں کریں گے تو آپ کے کانوں میں وہ نہیں آئیں گے لوٹ کے، تب دل پر اثر نہیں کرے گا۔ آپ کو پڑھنا ہے، یاد رکھیے، بہت آسان ہے۔
کوشش کیجیے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. الف الف الف، با با با، تا تا تا، سا. دیکھیے سا پہ دھیان رکھیے. اکثر اس کے اندر کیا ہوتا ہے سما سا پڑھ دیتے ہیں. یہ نہیں، یہ دونوں آپ کے جو دانت ہیں ان کے بیچ میں زبان آئے گی، اور جب زبان ان کے بیچ میں آئے گی تو اوپر سے ہوا آئے گی سانس کے اندر سے، اوپر سے، اوپر کی سائڈ سے، آپ کے گلے کے اندر کی اوپر کی سائڈ سے ہوا آئے گی سانسوں کی، اور وہ نیچے کو جائے گی. یہ ہو گیا سا. غور سے دیکھیے، سا سا سا. جیم جیم جیم، ہا ہا ہا. یہ جو ہا ہے نا سب سے زیادہ سانس اسی ہی کے اندر لگتا ہے. فرق کیا ہے اس کے اندر؟ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے نا کسی کے ساتھ میں، حادثہ ہو گیا یا کوئی سامان گر گیا تو کیا کہیں ہاں یہ کیا ہوا، تو یہی ہا ہے. ویسے تو ہم بول دیں گے، اور جب پڑھنے کا وقت آیا تو آنا کھانی. تو کیا ہے ہا ہا ہا. پھر ہے خا خا خا. ٹھیک ہے، واپس دہراتے ہیں. الف با تا سا، جیم ہا خا، دال دال دال، زال. زال میں دھیان رکھیے، جہاں سے وہ نکلا ہے نا سا، اسی طریقے سے دانتوں کے بیچ میں زبان پھنسی، وہاں سے اوپر سے ہوائی نکلا زال زال. یہ نرم ہے، اس کے اندر سیٹنگ اسے زال نہ پڑھنا، یا زال زال. را را نہیں ہوتا، موٹا ہوتا ہے را را را. پھر ہے زا، زا میں سیٹی ہے، زا زا. پھر ہے سین، سین میں بھی سیٹی ہے گی، سین سین. واپس دہراتے ہیں. الف با تا سا، جیم ہا خا، دال ذال را زا، سین شین. اب سواد، سواد میں بھی سیٹی ہے گی، سواد سواد. پھر ہے زواد زواد زواد. تو تو تو. دیکھو ایک تو ہے تا، اوپر جس کے اوپر دو نقطے ہیں نا وہ ہے تا، اور ایک ہی آئے گا یہ، اس کو کہنا تو. یہ موٹا ہو گیا، اس کو تو آ نہ پڑھنا، واؤ نہیں ہے اس کے اندر، خالی تو تو. پھر ہے زو زو زو. شروع سے کرتے ہیں. الف با تا سا، جیم ہا خا، دال ذال را زا، سین شین سواد زواد. زواد جو ہے نا، زواد یہ ہمارے آپ کی زبان ہے، یہ آپ کی زبان ہے، اور اوپر ایک کوا بنا ہوا ہے اوپر، تو یہ زبان کا پیچھے گا ایسا، اس کوا پہ لگے گا تب نکلے گا. کیا نام اس کا، آپ کی زبان ہے، اس کے اوپر یہاں سے مسوڑے بنے ہوئے ہیں اوپر کے، تو یہ مسوڑے بنے ہیں زبان کا. یہ حصہ لگے گا اوپر کو، یا یہ حصہ لگے گا، یا پورا کا پورا یوں حصہ اوپر لگا تب نکلے گا واد 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 زواد. تو زو. پھر ہے عین، یہ یہاں سے حلق سے نکلے گا بیچ کے حصے سے، عین عین عین. غین، یہ بیچ کے حصے سے اوپر کے حصے نکلے گا غین. جہاں سے خواہ نکلتا ہے نا وہاں سے غین غین. فا فا فا، یہ اوپر کی یہ نا دانت، یہ نیچے یہاں لگیں گے، ہونٹ کے اندر والے حصے پہ، اندر والے حصے پہ تب نکلے گا فا فا فا. اور یہ قاف، بڑا قاف، جسے اکثر بڑا قاف چھوٹا کاف کرتے ہیں نا، بھائی بہن نہیں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے استاد وغیرہ استعمال کرا کرتے تھے پہلے. یہ اس کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ ہماری زبان ہے، یوں سمجھے. یہاں آخر میں جو اس کا حصہ ہے اوپر، اس کی ایک کوا بنا ہوا ہے اوپر، تو آخر کا حصہ اس کوے پہ لگے تب نکلے گا قاف قاف قاف. اور اس کے تھوڑے آگے سے زبان کے اوپر لگے تب نکلے گا کاف کاف کاف. لام لام لام، میم میم میم. پھر سے شروع کرتے ہیں. الف با تا سا، جیم ہا خا، دال ذال را زا، سین شین صاد غاد طا ظا، عین غین فا قاف کاف، لام میم، نون نون نون، واو واو واو، ہا ہا ہا. یہ چھوٹی ہا، ایک تو تھی بڑی، ہوتا ہا
اور یہ ہے ہا، کہتے ہیں ہاں میں کام کرا کوئی، ہا ہا. پھر ہے حمزہ حمزہ حمزہ، یا یا. چھوٹی بڑی دونوں میں کوئی فرق، دونوں کی آواز یا ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ سب پہ غور ڈال لیجئے. اس میں یاد رکھیے 3 الفاظ نرم ہیں. کون سے؟ ایک تو ہے سا، ایک ہے ذال، ایک ہے زو تو کے بعد زو ہے نا، یہ نرم ہے، اس کے اندر سیٹی نہیں ہے. تینوں کے اندر سیٹی نہیں ہے. اور 3 الفاظ سیٹی والے ہیں، انہیں صفیریہ بھی کہا جاتا ہے. وہ ہے زا، سین، صاد. کون سے؟ زا، سین، صاد. کہتے ہیں کسی کو السلام علیکم، السلام علیکم، اس کے اندر الف مل گیا سین میں. ٹھیک ہے. اور کہتا ہے نا صاد، وہی صاف. کہنا ایک استاد کا کہ کسی کے پاس گوشت لینے کے کہنے لگے بھائی ایک مجھے آدھا کلو صاف گوشت چاہیے. تو وہ جو دینے والا تھا وہ بھی بہت استاد تھا. اس نے بھی کہا کہ حضرت اتنا صاف تو نہیں ملنا، ہاں تھوڑا کم صاف مل رہا ہے. تو یاد رکھیے 3 الفاظ نرم، 3 الفاظ سخت. واپس ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. یہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں. دیکھو الفاظ جو ہیں یہ اب آگے پیچھے آ رہے ہیں، آگے پیچھے کر دیا جان بوجھ کے، کہ ان کو ذہن میں زور ڈال کے انہیں نکالنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تا 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 تو 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 ثا 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 سین 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 شین 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 صاد 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 حا 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 ہا 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 خا خا خا. اب لائن کو واپس دہرا لیں. تا تو ثا سین شین صاد حا ہا خا. نیچے کی لائن میں قاف 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 ذال 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 زا 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 ضاد 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 ضا 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 الف 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 عین 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 نون 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 با 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 فا 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 غین 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 یا جیم 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 میم 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 لام 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 دال دال دال. ہم ان تینوں لائنوں کو دوبارہ دہرائیں. تا تو ثا سین شین صاد حا ہا خا قاف ذال زا ضاد ضا الف عین نون با فا غین یا جیم میم لام دال. یہ دونوں ہو گئے. پہلے باری باری الفاظ آئے، اس کے بعد علیحدہ علیحدہ کر کے کہ ان میں فرق کر کے پڑھیں. ایسا نہیں کہ کوئی پڑھتا ہے چھوٹی ہا کے دیں گے بڑی ہا کر دیں تو دونوں میں فرق ہو جائے گا. جیسے الحمد پڑھیں، نہیں الحمد ہے، ہم پڑھا جائے گا لیکن اس کو الحمد پڑھ دیں اکثر. تو ان غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اب دوسری جو 4 لائنیں ہیں، اصل میں یہ 2 لائنیں ہیں، یہ 4 لائنیں نہیں، یہ 2 لائنیں ہیں. بتا رکھا ہے کہ الف اس طریقے سے آگا اور نیچے 2 دکھ رہے ہیں، یہ بھی 2 الف اس طریقے سے آگے چل کے آئیں گے. اس سے قرآن کریم پڑھنے میں آسانی ہوگی ہمیں. ٹھیک ہے. تو غور سے دیکھیں. الف 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 نیچے 2 جو ہیں یہ بھی 2 الف کی 2 شکلیں ہیں. با یہ با کی 2 شکلیں با با. تا کی 3 شکلیں تا تا تا. جیم کی 1 شکل جیم جیم. دال کی 1 شکل دال دال. عین کی 2 شکلیں عین عین. فا کی 2 شکلیں فا فا. پھر ہے کاف چھوٹا کاف کی 2 شکلیں کاف کاف. پھر لام لام لام. پھر میم میم میم. نون نون نون. ہا 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 ہا. پھر حمزہ حمزہ حمزہ. یا. اب اس طریقے سے نہیں، اب اس کو سمجھا جائے گا پین کا استعمال کر کے. اب آپ سوچیں گے پین کا استعمال کر کے اس سے کیسے سمجھا جائے گا؟ جی ہاں، ابھی آ جائے گا آپ کے سامنے. اب پڑھیے نیچے کیا ہے. یہ کیا ہے سب سے پہلے والا؟ جی ہاں یہ الف ہے، الف الف. اب دوسرا والا بتائیے. یہ با با با. اس کے بعد تا. اس کے بعد تا. تا تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. غور کریے.
اس کے بعد ہے جیم، اس کے بعد ہے دال، اس کے بعد ہے عین، اس کے بعد ہے فا. اب نیچے اس کے بعد ہے کاف، کاف کے بعد یہ دو ہیں لام. یاد ہے کہ جو ادھر کو مڑ گیا وہ تو ہو گیا لام، جو ادھر کو مڑ گیا وہ ہو گیا الف. یہ میم، یہ غور کریے تھوڑا، نون، اور دوسرا ہا، اس کے بعد حمزہ، اس کے بعد کس کے نیچے دو نقطے ہوں یا. تو ان پہ دھیان دیجیے، کوئی مشکل نہیں، بہت آسانی ہے. اس میں ایک سبق جو ہے وہ اس میں رہ گیا، اس پہ بھی غور کر دیجیے. کون سا سبق رہ گیا؟ یہ جو شروع میں ہم نے الف سے یا تک کے جو پڑھا، یا کے برابر میں ایک کونا ہے، اس کے اندر اس طریقے سے ڈنڈا ہے، اس کے اوپر نقطہ ایک، نیچے نقطے دو، اوپر دو نقطے، اوپر تین نقطے، یہ ہیں. تو یہ بھی بہت سمجھنے کی چیز ہے. یہ بہت چھوٹی ہے لیکن بہت قیمتی چیز ہے. اگر جو کسی ڈنڈا کوئی سیدھا ڈنڈا آ گیا لکھا، اس کے نیچے نقطہ ہو وہ با مانا جائے گا، اور نیچے اس کے بعد اس کے اوپر دو نقطے آگے وہ تا ہو جائے گا، اس کے اوپر تین نقطے آگے وہ تا ہو جائے گا. نیچے ایک نقطہ آ گیا با ہے نا، اوپر ایک نقطہ آ گیا تو نون ہو جائے گا، نون، اور نیچے دو نقطے آگے تو وہ یا ہو جائے گا. تو ان پانچوں کو دھیان میں رکھنا، یہ بہت آگے کام آنے والے ہیں. تو غور کیجیے جو میں نے کہا ہے اور سمجھیے. اس سبق کو دہرائیے شروع سے آخر تک کے. کل کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر سمجھایا جائے گا اور ریویژن بھی کیا جائے گا. مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اس کے اندر 14 چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں. جیسے جیسے اور بہت آسان ہوتا چلا جائے گا. آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لیا تو آگے آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا. اسے خود بھی یاد کریے، جیسے کوئی مزدور محنت کرتا ہے اس کے بعد اس کو اس کا انعام ملتا ہے. یہی اسی طریقے سے آپ کو بھی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی ذہنی، اس کے بعد آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا. مشکل نہیں ہے. جس طریقے سے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، آپ بھی قرآن کریم کا ساتھ مت چھوڑیے. تو دعا کیجئے اپنے واسطے، ہم سب کے واسطے. اللہ تعالی ہم سب کے والدین اس کی پریشانی کو حل فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے بڑے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو آپ کی نظروں میں ہے کہ بھئی یہ شخص قرآن کریم سیکھنا چاہ رہا ہے، یا چھوٹا ہے، بڑا ہے، والد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، ناتا، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہو، سمجھیے، جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں، جو جن پہ پڑھنا نہیں آ پا رہے ہیں، ہم انہیں ایک نئی طریقے سے سکھائے جائیں گے، بہت نئے طریقے سے. تو ان تک اس ویڈیو کو بھیجیے، اور کل کو انشاءاللہ دوسری ویڈیو آئے گی، اس کے اندر اگلا سبق شروع ہو جائے گا. تو دعا کیجیے. السلام علیکم.